بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے بارے میں ہمارا درس چل رہا تھا۔ آج کا سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سوتے میں رال جو منہ سے گرے، اگرچہ پیٹ سے آئے اور اگرچہ بدبودار ہو، پاک ہوتی ہے۔ اپنی سرائکی میں اس کو لال کہتے ہیں۔ تو یہ جو لال ہوتی ہے یہ اگرچہ منہ سے آئے یا پیٹ سے آئے اور بدبودار بھی ہو، لیکن یہ جو لال ہوتی ہے، یہ جو رال ہوتی ہے، اردو میں رال کہتے ہیں، یہ پاک ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ نجس ہوتا ہے۔ مردے کے منہ سے کسی بھی قسم کا پانی آئے تو وہ نجس ہوتا ہے، وہ جسم پر یا کپڑوں پر جس جگہ بھی لگے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر آنکھ دکھتے میں، جب آنکھ دکھتی ہو تو اس سے جو آنسو آتا ہے وہ نجس اور ناقض وضو ہوتا ہے، وہ وضو کو بھی توڑ دیتا ہے، اور وہ جو آنسو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، جس کپڑے پر بھی لگے گا اس کپڑے کو بھی ناپاک کرے گا، اور جسم کے کسی حصے پر وہ جو ہے آنسو لگ گیا تو اس حصے کو بھی ناپاک کر دے گا۔ اور اگلا مسئلہ یاد رکھیے کہ شیر خوار بچہ، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ نے دودھ جو ہے وہ اپنے منہ سے نکال دیا، دودھ پیا اور منہ سے نکال دیا، اگر وہ منہ بھر ہے تو نجس ہے۔ درم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر یہ دودھ معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہوتا ہے۔ اگر معدے تک نہیں گیا تھا، ابھی سینے تک ہی پہنچا تھا کہ ادھر سے واپس آ گیا، منہ سے باہر آ گیا، تو اس صورت میں وہ پاک ہوتا ہے۔ لیکن اگر معدے سے ہو کر آیا، دودھ پیا اور دودھ پینے کے کچھ دیر بعد بچے نے الٹی وغیرہ کر دی، وہ دودھ نکال دیا، تو اس صورت میں وہ دودھ ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، جس جگہ پر بھی لگے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ وضو کر رہا تھا اور درمیانی وضو میں اگر ری خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا ہے تو نئے سرے سے پھر وضو کرے، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے۔ اگر کوئی بندہ وضو کر رہا تھا اور درمیان میں کوئی ناقض وضو پایا گیا، خون وغیرہ یا ہوا وغیرہ خارج ہو گئی، تو اس صورت میں اس کو وضو جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا، نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے، منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا، اگر لوٹے یا کٹورے کو منہ سے لگا کر کلی کو پانی لیا تو لوٹا، کٹورا اور کل پانی نجس ہو جائے گا۔ چلو سے پانی لے کر کلی کرے اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لے۔ بہرحال اگر منہ سے خون ہے تو اس صورت میں جو ہے گلاس وغیرہ یا لوٹے وغیرہ کو منہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اگر اس صورت میں منہ لگا لیا تو وہ لوٹا بھی ناپاک ہوگا، وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے کلی جو ہے وہ چلو بھر کر پانی کا پہلے کلی کرے، اس کے بعد پھر منہ لگا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے، جو باوضو تھا، اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا، تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں، ہاں کر لینا بہتر ہے، جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو، اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ بے وضو تھا، اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں، تو وہ بلا وضو ہے، اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا تھا یا نہیں، تو اب اس کو وضو کرنا ضروری ہے، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ تو معلوم ہے کہ وضو کے لیے بیٹھا تھا اور یہ یاد نہیں کہ وضو کیا یا نہیں، تو اس سے وضو کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کا وضو ہوگا۔ اور اگلا مسئلہ یاد رکھیے، یہ تو یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا مگر معلوم نہیں کہ کون سا عضو تھا، تو بایاں پاؤں دھو لے، بائیں پاؤں دھونے سے اس کا جو وضو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ یاد رکھیے، میانی میں تری دیکھی مگر یہ معلوم نہیں کہ پانی ہے یا پیشاب، تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے اور اس جگہ کو دھو لے، اور اگر بارہا ایسے شبہ پڑتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، شیطانی وسوسہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق